الكريم أما بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں جلا شکتی شمع کشت کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں میرے محترم دوستو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء علماء کا اکرام کرو کیونکہ انبیاء کے وارث اور نائب ہیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے ومن لم یبجل العالمین فلیس منا جس نے علماء کی عزت نہیں کی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے محترم حضرات اس ہندوستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ علماء اکرام کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ کی ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے جب بھی باطل نے حق کا چیلنج کیا ہے اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور سربکف میدان میں آ نکلے ہی انہوں نے جانی تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی میرے دوستو یہ جو اسٹیٹ کے دائیں بائیں جو درویش علماء اکرام نظر آ رہے ہیں ان کا روحانی واسطہ اس شیخ الہند کے ساتھ ہے جو مالٹا کی جیلوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کر حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرتا رہا ان کا روحانی واسطہ اس شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کے ساتھ ہے جنہوں نے فرنگیوں کے خلاف فتح کا اعلان کیا مولانا جھر قدموں میں گر گئے حضرت بیان بدل دو حضرت فرمانے لگے بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا اس لیے میں اپنے فتح کا اظہار کرتا ہوں پہلے بھی کیا تھا اب بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے سینے میں قرآن باقی ہے میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حرام ہے میرے دوستو ان کا روحانی واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے جن کا امی عائشہ کی عزت و عظمت کے لیے اسلام آباد میں 80 گولیاں ماری جاتی ہیں ان کا روحانی واسطہ اس احمد علی لاہوری کے ساتھ ہے جن کو برف کی چٹان پر لٹا دیا گیا جسم ٹھنڈا ہو گیا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا انگریز پوچھنے لگا لاہوری بتاؤ کیا حال ہے حضرت فرمانے لگے جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے مگر ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے میرے دوستو علاقہ کی جوانوں دل سے بزدلی نکالو اللہ سے توفیق اور جرأت مانگو ارے گھبراتے کیوں ہو تم تو سنت بلادی کو پورا کرنے والے ہو تمہارے اکابرین کے سروں پر شہادت کا تاج سجتا ہے ڈرو مت گھبراؤ مت پروردگار کے راستے میں لین میں لگ جاؤ دیکھو وہ کون کھڑے ہیں بلال حبشی کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں حسین شہید کربلا کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں تم کو استقبال کرنے کے لیے گلے میں پھولوں کا ہار پہنانے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں حسین احمد مدنی کھڑے ہیں شیخ الہند کھڑے ہیں ارے گھبراتے کیوں ہو وہ نورانی چہرے والا یوسف لدھیانوی شہادت کا تاج پکڑ کر کھڑا ہے ڈرو مت گھبراؤ مت بڑھتے جاؤ کہتے جاؤ بڑھتے جاؤ کہتے جاؤ سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند جرأت مند غیرت مند جرأت مند غیرت مند ہمارے